سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سورہ بقرہ اور سورہ کوثر میں کوئی فرق ہے؟ سورہ بقرہ طویل ترین سورہ ہے، سورہ کوثر چھوٹا ترین سورہ ہے، تو جو سورہ بقرہ کا احترام ہے وہی سورہ کوثر کا احترام ہے، تو یہاں بھی جو اکبر کا احترام ہے وہی اصغر کا احترام ہے، اس لیے کہ اکبر بھی حق ہے اور اصغر بھی حق ہے۔ تو حق کی فہرست اللہ نے بیان کی۔ اللہ چاہتا، توجہ، تو صرف یہ کہہ کے بات ختم کر دیتا کہ اللہ حق ہے۔ فکری جملہ ہے، میرے نوجوان دوست نے میرا ساتھ دیا، سلامت رہے آپ، سب کو ایسے ہی ساتھ دینا چاہیے تھا۔ بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ سب سے بڑا ہے، بولیے ہاں، اکبر ہے نا، سب سے بلند ہے۔ وہ صرف یہ کہہ دیتا کہ اللہ حق ہے، بس ختم۔ یہ اتنی طویل فہرست کیوں حق کی بیان کی ہے؟ یہ حق کی اتنی طویل فہرست کیوں بیان کی کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، حشر بھی حق ہے، حساب بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فہرست بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ شاید جملہ پہنچ جائے، میری نزدیک بڑا جملہ، آپ کے نزدیک شاید چھوٹا جملہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ حق ہے، ایک طویل فہرست گنوا کے اللہ نے بتایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نظر نہیں آتا، میں دکھائی نہیں دیتا، اور تمہیں جس فطرت پر میں نے خلق کیا ہے وہ فطرت یہ کہتی ہے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بڑے نفسیات سے قریب ہو کے بات کر رہا ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں اور سارا منظر کھلا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب، کوئی آپ کو پرواہ نہیں ہے، وہ باغ بھی نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، اور ایسی بے اعتنائی کی کیفیت میں جا رہے ہیں، اور جہاں آپ نے دیکھا پردہ پڑا ہے، اب رک گئے، دیکھنا ہے اس پردے کے پیچھے کیا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان، کھلے ہوئے ماحول کو نہیں دیکھتا، جہاں کوئی چیز چھپی ہوئی ہو اندر سے کہتا ہے دیکھا جائے اس میں ہے کیا۔ کوئی بکسہ کھلا ہوا رکھا ہے، پرواہ بھی نہیں ہے، کسی بکسے میں تالا ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ ہے کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا اور انسان کیا کہہ رہا ہے، دیکھنا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں کی ہے میرے عزیزوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا اور انسان کی فطرت کیا کہہ رہی ہے، دیکھنا ہے۔ بھائی اپنی طرف سے نہیں کہا، قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا، آ گئے نا وہاں تک، دلیل دے دی نا میں نے، کہ جیسے ہی موسیٰ نے تعارف کرایا اپنے اللہ کا، تو کیا کہا، اے موسیٰ ذرا اپنے اللہ کا دیدار تو کراؤ، اپنے اللہ کا دیدار تو کراؤ۔ تو کیا دیدار کرنے سے وہ نظر آ گیا؟ اچھا، اس نے پہلے ہی ایک اصول دے دیا کہ تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر دیکھنے کی تمنا کیوں؟ بار بار کہہ رہا ہے دیکھ نہیں سکتے، لیکن بار بار فطرت انسانی تقاضا کر رہی ہے دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، دیکھنا ہے۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ایسی نوع ہے کہ جو دکھائی نہیں دے سکتا، یعنی اللہ ایسا ہے کہ دکھائی نہیں دے سکتا اور نہ کسی چیز میں سما سکتا ہے۔ یہ پورا اصول توحید آپ کو معلوم ہے، کوئی آپ کے علم میں اضافہ کرنے نہیں بیٹھا، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا۔ مثلا یہاں پر یہ خلا ہے، خلا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زمین سے آسمان تک خلا ہے نا، خالی، یہ خلا بھی ایک مخلوق ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتی اور نظر نہیں آ سکتی، یعنی اس کی نوع ہی ایسی ہے، یہ شے ہی ایسی ہے جو نظر نہ آئے، اور اگر یہ نظر آ گئی تو خلا نہیں رہے گی۔ پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نظر نہیں آ سکتا اور نظر آ گیا تو اللہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں، میں ختم کر دیتا ہوں بات بھائی، بہت تھک گئے شاید آپ۔ اللہ نظر نہیں آ سکتا اور اگر نظر آ گیا تو اللہ اللہ نہیں رہے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ علی کو لوگوں نے دیکھا ہے، علی نظر آئے تھے، تو جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جو نظر آ جائے، جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب ایک طرف
صفت خداوندی ہے کہ وہ نظر نہیں آ سکتا، اور ایک طرف فطرت انسانی بار بار پکار رہی ہے کہ دکھائی دے، دکھائی دے، نظر آ جا، نظر آ جا، دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم اتنی ممتا ہے اس میں، اتنا کریم ہے وہ کہ اس نے فطرت انسانی کے تقاضوں کا بھی بھرم رکھا کہ دیکھنا چاہتے ہو، میں تو نظر نہیں آؤں گا، اپنے جیسا کوئی نور بھیج کے بتا دوں گا، پہلے اس کو تو برداشت کر لو۔ توجہ فرمائی کہ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے صرف اپنے کو حق کیوں نہ کہا، بتا دیا کہ میں وہ حق ہوں جو نظر نہیں آتا، اور میرے ہی جیسا علی وہ حق ہے جو نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ جب وہ کسی کو اپنا ہاتھ کہہ دے، کسی کی زبان کو اپنی زبان کہہ دے، کسی کے چہرے کو اپنا چہرہ کہہ دے۔ دیکھیں کہیں میں جملہ عرض کر رہا تھا اور چاہتا ہوں آپ کو بھی تحفتاً ہدیتاً وہ جملہ ہدیہ کر دوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہم ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا، بس ختم ہو رہی ہے بات۔ ایک تو ہم ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مصطفیٰ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ ایک عام انسان ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے، اور ایک محمد و علی ہیں جو یا اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک عام انسان ہے، ایک ملا ہے، مثلا ایک ملا ہے جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک مولا ہے جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ملا کے اللہ اللہ کہنے میں اور مولا کے اللہ اللہ کہنے میں فرق ہے، اس لیے کہ ملا اللہ اللہ کہہ رہا ہے کسی سے سیکھ کر، اور مولا اللہ اللہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ یہ تین مولا ہیں اور تینوں ولایت کے درجے پر فائز ہیں۔ تو اب میں نے کیا کہا، ایک ہم ہیں جو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور ایک مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہیں جو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہم ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک محمد و علی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک محمد و علی ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک محمد و علی ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنا فرق ہوگا دونوں کے سجدے میں؟ مثلا ہمارا سجدہ کرنا خضوع و خشوع کے تمام معیارات پر پورا نہیں اترتا، اور علی اس وقت تک سجدہ کرتے ہی نہیں جب تک وہ نظر نہ آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، فرق واضح ہو رہا ہے؟ اب آہستہ آہستہ میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ ہم ہیں اور مولا ہے، ہماری عبادت ہے اور مولا کی عبادت ہے، ہمارے سجدے ہیں اور مولا کا سجدہ ہے، ہماری ریاضتیں ہیں اور مولا کی ریاضتیں ہیں۔ ایک ہمارا قرب ہے اللہ سے، اور ایک مولا کا قرب ہے اللہ سے۔ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک کی طرح تمہارے قریب ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے بہت قریب ہوں، اللہ کے بہت قریب ہوں، اللہ کے بہت قریب ہوں۔ اب میں آپ کو قرب و بعد صرف ایک لفظ میں سمجھاتا ہوں، قریبی اور دوری۔ مثلا میں آپ سے کتنے فاصلے پر ہوں یہ ناپا جا سکتا ہے۔ میں کسی سے 2 گز کے فاصلے پر ہوں، کسی سے 4 گز کے، کسی سے 10 گز کے، کسی سے 20 گز کے فاصلے پر ہوں۔ آپ آپس میں ایک ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے، ناپا جا سکتا ہے۔ میرا اور آپ کا فاصلہ ناپا جا سکتا ہے کہ ہم اتنے قریب بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے علی کے قرب خدا کی، کہ علی اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ سلامت رہے آپ، یہ آپ کی توجہ، یہ آپ کی توجہ ہے، یہ آپ خاموشی سے مجھے سن رہے ہیں اس وقت، یہ آپ کی توجہ ہے، اور ایسی توجہ برقرار رہے۔ ایک میں اور آپ ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلہ ناپا جا سکتا ہے۔ ایک علی ہے جو اللہ کے قریب ہے، اس کا فاصلہ کیسے ناپا جائے کہ وہ کتنے قریب ہے، اس میں اور اللہ میں کتنا فاصلہ ہے، وہ کیسے ناپا جائے؟ ایک بار پیغمبر نے کہا انہو ممسوس فی ذات اللہ، علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے۔ سلامت رہیں آپ، علی ذات خدا میں گھل مل چکا ہے۔
جہاں پر فاصلے کی تمام حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے پھر علی کی حد شروع ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ مجھ میں اور علی میں فاصلہ ناپنے کی کوشش نہ کرنا۔ علی اور میں اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ میرا ہاتھ اس کا ہاتھ ہے، میری آنکھ اس کی آنکھ ہے، میرا چہرہ اس کا چہرہ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ قرب خدا کیسے ناپا جائے؟ یہ سوائے خود علی کے کوئی اور بتا نہیں سکتا تھا، بتا نہیں سکتا تھا۔ کیسے کیسے؟ بہت سی مثالیں ہیں، دو مثالیں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ بچپن سے آپ سن رہے ہیں، تیر لگ گیا علی کے پنڈلی میں، سمجھے آپ؟ لوگ چارے نکالیں، علی نکالنے نہیں دے رہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی پنڈلی سے تیر نہیں نکالنے دے رہے۔ رسول اللہ مسکراتے ہیں، علی کو سجدے میں جانے دو، نکال لینا۔ اس لیے کہ جب علی سجدے میں جاتا ہے تو یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے، پھر یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے علی کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر کہا کیا کہ علی اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ جب علی دوران نماز ہوتا ہے، دوران سجدہ ہوتا ہے، تو اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ سائل نے 3 مرتبہ کہا ہے کوئی مجھے دینے والا، ہے کوئی مجھے دینے والا، ہے کوئی مجھے دینے والا۔ کسی نے پلٹ کے کچھ نہ دیا۔ ایک بار اس نے اللہ سے کہا پروردگار تو گواہ رہنا، تیرے نبی کی مسجد میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، کوئی دینے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے دربار کی طرف مخاطب ہوا، ایک بار علی نے ہاتھ سے انگوٹھی پھینکی، کہا لے جا۔ یہ ہے علی کا قرب خدا۔ دوران عبادت علی کا قرب خدا یہ ہے کہ علی یہاں ہوتے ہی نہیں، اس کی ہی بارگاہ میں ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ ہو۔ سمجھے؟ اتنا عظیم جملہ میں نے کہا، مجھے لطف آیا اس جملے پہ، آپ نے اس جملے کا ہنسی نہیں اٹھایا۔ علی اس کی بارگاہ میں ہوتے ہیں جہاں بھی وہ ہو، اور کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں وہ نہ ہو، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں وہ نہ ہو۔ اللہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، ہر زاویے میں ہے، ہر طرف میں ہے، ہر سمت میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر لمحے میں ہے، ہر نفس میں ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کے پہلو میں ہے، ہر کسی سے مابرا ہے، ہر کسی کے آگے، ہر کسی کے پیچھے، ہر جگہ اللہ موجود ہے نا۔ اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ علی دوران عبادت وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کی آیت ہے اور ختم ہو رہی ہے بات۔ قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر رخ کرو گے تمہیں وجہ اللہ ہی دکھائی دے گا، جدھر رخ کرو گے تمہیں وجہ اللہ ہی دکھائی دے گا۔ صرف دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ سلامت رہیں آپ۔ اور خدا کا شکر ہے کہ پورا محلہ آ گیا، آ گئے ماشاءاللہ سارے کے سارے۔ شروع میں کم تھے لیکن آ گئے۔ کیوں نہ آتے؟ اس لیے کہ گھر ہے حسین کا، عزت پہ بن جاتی ہے اگر کوئی حسین کے گھر میں نہ آ سکے، کہ حسین نے اجازت ہی نہیں دی۔ ہائے 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 ہائے، حسین نے اجازت ہی نہیں دی، تو عزت ہوتی ہے، بھرم رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم بھی آ گئے، نہیں تو کچھ تو چادر کا کونا پکڑ کے کھڑی رہی ہیں۔ کیا میں چادر میں آ سکتی ہوں؟ کہ بھائی تم خیر پر ہو، چادر میں نہیں آ سکتی۔ یاد ہے آپ کو؟ تو خدا کا شکر ہے کہ حسین کے گھر میں آ گئے۔ یہ حسین کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے کہ بھائی ختم ہو رہی ہے بات، پرسوں مہے صاحب کے یہاں اس سے ہی بات آگے بڑھانا شروع کر دیں گے بہادر پور میں بوسن روڈ پر، کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو اس کی تشریح ضروری ہے کہ یہ حسین کا نہیں، اللہ ہی کا گھر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے تھے، ایک ہی دروازہ تو کھلا ہوا تھا جسے حسین کا دروازہ کہا جاتا ہے، جسے علی و زہرا کے گھر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے گھر میں ایک ہی دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا، کہا بھائی علی و زہرا کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو میرا اپنا جملہ ہے اور آپ کا سنا ہوا ہے کہ مسجد میں جو دروازہ کھلتا ہے وہ مسجد ہی کا دروازہ ہوتا ہے۔
مسجد میں مسجد ہی کا دروازہ کھلتا ہے، تو اللہ نے کہا ایک ہی دروازہ ہے جو کھلا رہے گا، اسی کو اجازت ہے، اور وہ دروازہ آج تک کھلا ہوا ہے۔ ہم نے تو دروازہ بند نہیں کیا، اب جس نے بند کر دیا اس سے پوچھا جائے کہ بند کیوں کیا۔ حسین کا گھر اللہ کے گھر سے متصل رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والا کوئی اور، بچانے والا حسین۔ اللہ کے گھر کو بچانے والا حسین۔ آج سجدے نہ ہو رہے ہوتے، اور سجدے ہوتے بھی تو بڑے کھوکھلے سجدے ہو رہے ہوتے۔ حسین نے بتایا کہ اللہ کو پہچان کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ تم ایمان تو لے آئے، اس کی معرفت بھی حاصل کرو، اسے پہچانو۔ جب پہچانو گے تو عشق کی منزل پر آ جاؤ گے، اور جب عشق کی منزل پر آ جاؤ گے تو جسے معشوق بنا لیتے ہو اس کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا دل چاہتا ہے۔ آؤ حسین سے سیکھو کہ اللہ کی راہ میں قربانی دی کیسے جاتی ہے، صرف زبانی کلامی نہیں، بلکہ آؤ حسین نے عملی طور پر بتایا ہے کہ کیا قربانی، کیسی قربانی۔ یہ لکڑی کے چند ٹکڑے قربان کر دینا، یہ درہم و دینار قربان کر دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آؤ اپنے خون کے جگر کے ٹکڑوں کو لے کے آؤ، ان کو قربانیاں بنا کے پیش کرو، تو ہے بات کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آ گئی 27 رجب اور اس کے بعد شام آ گئی، 28 رجب کی شام آ گئی۔ یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت ایک بہن نے اپنے بھائی سے کچھ کہا، بہن نے اپنے بھائی سے کچھ کہا، بھیا کیا مقدر ہو چکا ہے کل مدینہ چھوڑنا؟ کہا ہاں بہن، کل مدینہ چھوڑنا ہے، جانا ہے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ ایک بار بہن نے صرف یہ کہا کہ نانا کو آخری سلام کر لیں، نانا کی قبر پر چلے بہن بھائی۔ جیسے ہی حسین قبر رسول پر پہنچے، بے اختیار گر گئے حسین قبر رسول پر، رخسار کو قبر پہ رکھ کر رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ غش میں دیکھتے ہیں کہ نانا تشریف لائے ہیں، نواسے کو سینے سے لگا کر کہہ رہے ہیں کہ حسین اللہ تمہیں اپنی راہ میں شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آواز بلند ہو جائے، مصائب شروع ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ شب آ چکی ہے، تو صرف میں 28 رجب ہی کہہ دوں تو ہائے حسین کہنا چاہیے آپ کو، اس لیے کہ مدینہ اجڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ حسین وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں کہ جس مدینے سے حسین کو بڑی محبت تھی، اس لیے کہ اس مدینے میں رسول رہا کرتے تھے، حسین کا نانا رہا کرتا تھا۔ حسین ایک بار غش سے چونکے، کہا بہن چلو تیاری کرنا ہے۔ بہن نے بھائی کا ہاتھ تھام کر صرف ایک لفظ کہا، بھیا نانا سے رخصت ہو لیے، پس پردہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جملہ سنیں اور آپ بھی سن لیں، نانا سے رخصت ہو لیے۔ وہ چند قدم پہ اماں زہرا کی قبر ہے، اماں زہرا کی قبر ہے، ماں کی قبر کو آخری سلام کر لے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ قبر زہرا پر داخل ہوا، جنت البقیع میں داخل ہوا۔ اب جیسے ہی زینب کی نگاہ قبر زہرا پر پڑی ہے، زینب کھڑے پر سے زمین پر گر گئی اور اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایک جملہ کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، اب شاید کل سے میں تمہاری قبر پر چراغ نہ جلا سکوں، اس لیے کہ اماں 3 جمادی الثانی کو تم نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ زینب وعدہ کرو جدھر حسین جائیں گے ادھر جاؤ گی۔ اماں کل میرا ماجا مدینہ چھوڑ رہا ہے، میں کیسے اپنے وطن میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر رہ جاؤں؟ اماں جدھر میرا بھیا جائے گا میں ساتھ ساتھ جاؤں گی۔ یہ کہہ کے قبر زہرا سے یہ بھائی بہن اٹھے تھے کہ فضا کہتی ہے کہ میرا کلیجہ لرز گیا، میں نے قبر زہرا کو لرزتا ہوا دیکھا۔ قبر زہرا سے آواز آ رہی تھی، اے میرے بچوں اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ اجڑی ہوئی ماں اجرکم اللہ۔ ابھی تو مسائل شروع ہوئے، آپ کی آواز گریہ بلند ہو جائے، بس 2 ہی جملے رہ گئے۔ 28 رجب تیاری تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے کہ جب ذکر حسین اپنی آب و تاب کی منزل پر آتا ہے، لگتا ہے کل کی بات ہے کہ کل مدینہ اجڑا ہے۔ یہ مدینہ اجڑنا لفظ تو بہت چھوٹا ہے، لیکن جب اس کی روح میں آپ اتریں گے تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس لیے کہ ام سلمہ نے ایک بار صبح جب آئی ہے نا تو حسین کا دامن پکڑ کر کہا کہ بیٹا میرا کلیجہ لرز رہا ہے، میرا جگر پھٹ رہا ہے۔ کہا کیا ہوا نانی؟ کہا کہ میں رات بھر کسی بیوی کے رونے کی آواز سنتی رہی،
کوئی بیوی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی. حسین نے ماں کے سینے سے اپنے کو لپٹا کر کہا اماں، نانی اماں، مدینہ چھوڑنا ہے، نانا کا دین بچانا ہے، نانا کا دین بچانے کے لیے پورا گھر لے کر جا رہا ہوں. قربانیوں کی تیاریاں ہونے لگی. ایک بار سامان سفر پار ہو گیا. آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں. جس کی قسمت میں ہوگا وہ رو لے گا، جس کی قسمت میں نہیں ہوگا وہ دعا کرے. سامان سفر پار ہونے لگا. قناتیں بھی بار ہو گئیں، خیمے بھی بار ہو گئے، راستے کا سارا سامان، مشقیں بھی بار ہو گئی، غذا بھی بار ہو گئی. اور اب وہ ہماریاں آئیں کہ جن پر بیویوں کو بیٹھنا تھا. راوی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا. بس آخری جملے پڑھنے جا رہا ہوں. بس اسی جملے پہ اگر آپ نے ہائے کہہ دیا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. راوی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ ہماریاں آ کے در دولت پر رو رہی تھی. جیسے ہی ایک ہماری آ کے بٹھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے 18 برس کا کہ جس نے گھر کا پردہ ہٹایا. ایک بیوی باہر آئی، اس نے بیوی کا شانہ پکڑا، ہماری میں سوار کرایا. میں نے پوچھا کون؟ کہا مادر علی اکبر ام لیلہ کی سواری. بی بی ام لیلہ کا ناقہ آگے بڑھ گیا. ایک بار کہتے ہیں کہ ایک اور ہماری آ کے رکی. ایک 13 برس کا بچہ آگے بڑھا، گھر کے دروازے کو ہٹایا. ایک بیوی نقاب پوش باہر آئی، اس بچے نے بیوی کو سوار کرایا. میں نے کہا کون؟ کہا بیوہ حسن مادر قاسم ام فروہ کی سواری. کہا اسی طریقے سے ایک ایک بیوی سوار ہوتی گئی. اس کا بچہ اسے سوار کراتا چلا گیا. ایک بار نہ معلوم کیا ہوا کہ ایک ہماری جو آ کے بیٹھی، میں نے بڑی ہلچل دیکھی. ایسی ہلچل کسی جب سمجھ گئے ہو تو ماتم کرو نا. میں کہا کہ میں نے ایسی ہلچل کسی سواری میں نہیں دیکھی تھی. چند کنیزیں دوڑتی بھی آئیں. حسین کرسی لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. حسین کے کان میں کچھ کہا. حسین بے اختیار کھڑے ہو گئے. عباس کو دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، اور محمد کو دیکھا، قاسم کو دیکھا. یہ سب کے سب آگے بڑھے. عباس نے خیمے کا پردہ ہٹایا. ایک بلند قامت بی بی برآمد ہوئی. اس بی بی کے دو طرف 2 بچے تھے، انہوں نے شانہ پکڑا ہوا تھا. وہ بی بی آگے بڑھی. جیسے ہی ہماری کے نزدیک پہنچی، عباس نے اپنے زانوؤں کو زمین پر رکھ دیا. وہ بی بی اپنے پاؤں عباس کے زانو پر رکھ کر ایک بار ہماری میں سوار ہونے لگی. حسین نے اس بی بی کا شانہ تھاما. علی اکبر نے ہماری کا پردہ ہٹایا. وہ بی بی ہماری میں شان سے بیٹھی جیسے کوئی بی بی نہیں بیٹھی تھی. اب جو ہماری آگے بڑھی، میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کی سواری. ختم ہو گئی بات. 28 رجب کو زینب اس شان سے سوار ہوئی. اور اب 11 محرم آ گئی. سر پر چادر نہیں، نہ کجاوے ہیں، نہ ہماریاں ہیں. جیسے ہی بیٹھنے کی باری آئی تو زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا عباس 28 رجب کو کیسے سوار کرایا؟ آج بہن کو سوار کرانے والا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.